چیف جسٹس کے اوپر اٹیک ہوا، نہیں بولے، کوئی پریس کانفرنس، کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، اس کے اوپر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی۔ اس کے علاوہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں اور مسلم لیگ نون نے گالیاں دی پریکٹیکلی جب انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا یا اسٹے دیا پشاور ہائی کورٹ نے، اس کے اوپر کوئی جے آئی ٹی نہیں ہے۔ پھر پچھلے سال عمرتا بندیال، اعجاز الحسن، ان کی تصویریں لگا کے ان کو گالیاں دی جاتی رہیں اور یہاں کھڑے ہو کے بھی گالیاں دی گئیں، اور ان کے ایک منسٹر نے باقاعدہ جلسے میں گالیاں دی، ایک یعنی ورکر کنونشن میں۔ یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس وقت نہ پاکستان بار کونسل نے بولا، نہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کچھ بولا، نہ ہی جے آئی ٹی بنی۔ مجھے بتا دیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل وہاں بولے گی جب کوئی ان کے پسندیدہ ججز کے بارے میں بات ہو، اگر غیر پسندیدہ ججز کے بارے میں بات ہو تو وہ جائز ہے۔ اگر یہ انصاف ہے تو ساری قوم دیکھ نہیں رہی ان ساری چیزوں کو، یعنی آپ ناانصافی بھی کریں، اور اگر کوئی صحافی یا کوئی شخص اٹھ کے اس پہ تنقید کرے اور بتائے کہ یہ اللیگل ہے تو اس کے اوپر آپ جے آئی ٹی بنا دیں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں، ان کو اٹھا لیں اور جیلوں میں ڈال دیں۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ آئین نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، اور ناانصافی کے اوپر مزید ناانصافی ہے۔ تاریخ اس کو یاد رکھے گی، تاریخ اس فیصلے کو، خواہ وہ الیکشن کمیشن کو آپ کہہ رہے تھے نا، میں نے ان کو بتایا کل، یہ نہیں کہا ان کے ساتھ طلب کلامی کی، ان کو بتایا کہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ سخت ترین ناانصافی ہے، بدترین ناانصافی ہے، اور جو سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ بھی ناانصافی پہ مبنی ہے۔ ان کو اور اس کو جو نظریہ ضرورت ایجاد ہوا تھا مولوی تمیز الدین کیس میں، یہ اس فیصلے کو اس سے بدتر فیصلہ تصور کیا جائے گا، اور یہ بھی کسی لحاظ سے نہ آئینی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ قانونی ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی لیگل کوریج حاصل ہے۔ یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے جس طرح مولوی تمیز الدین کیس میں نظریہ ضرورت ایجاد ہوا تھا۔ اب جتنے بھی آفیسر سوار ہیں، جتنے بھی رہنما ہیں، وہ کھلے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ بعد میں آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کوئی پلان ہے کہ ان سب کو آپ بعد میں یکجا کر سکتے ہیں بالفرض اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس، ایسا کوئی پلان ہے؟ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جس طرح پہلے گرفتاریاں ہوئی اس طرح سے دوبارہ گرفتاریاں ہوں، ان کو اٹھایا جائے، زبردستی ان کو کسی اور پارٹی میں چھوڑا جائے؟ میرا خیال ہے اس لیے نہیں ہو سکے گا۔ میری جو رائے ہے، دیکھیں ہم پلان بھی کریں گے، لیکن میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں لکھا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، پی ٹی آئی از اے رجسٹرڈ باڈی، صرف عارضی طور پر ہم سے سمبل لے لیا گیا، وہ تو بدنیتی ہے، سازش ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب ہم وہاں پارلیمنٹیرینز کے طور پر جاتے ہیں تو ہم پارٹی کے تو ممبر ہیں، پارٹی سے تو ہم نے ڈیفیکشن کلاس تو ہم پہ لگے گی، ہم کسی اور پارٹی میں تو جوائن نہیں کر سکتے، ارسپیکٹو کہ ہم ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن نشان نہیں دیا ہمیں، اور پارٹی رجسٹرڈ ہے۔ جب پارٹی رجسٹرڈ ہے تو ہم پارٹی کے ورکر ہیں نا، پارٹی کے نامینیز ہیں نا، تو ہم پھر پارٹی کے ہی نامینیز کے طور پر رہنا ہے۔ وہ جا کر سارا دن جیل میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ان کے کیسز کی ہو رہی ہے، یعنی ایک دن اگر چھوڑ بھی دیا تو بہت بڑا احسان کر دیا، اور ایک دن کی بھی حاضری معافی نہیں ہے، اور کسی طرح سے صرف یہ مقصد ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایسی فورج قسم کی ایویڈنس کریٹ کی جائے تاکہ کسی میں سزا ہو سکے، ورنہ کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے، کوئی عدالتوں میں کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ جس سے وہ عمران خان کو کنیکٹ کر سکے۔ سر، منصور علی خان نے ویلاگ کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے باثر ادارے سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں دور تک نظر نہیں آتے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے یا تو ان کی دوربین خراب ہو گئی ہے، بھائی تم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، جاؤ اب دشمن کے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اور دشمن کا بھی پتہ کرو کہ کس نے ڈرون اٹیک کیے ہیں۔ لیکن نا ڈرون اٹیک آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے، ادارہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ایران کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ پہلے آئی، پھر دوسری سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان سیاست میں رہے گا یا نہیں۔ آج 80% 90% جو پبلک ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جو انٹرنیشنل سرویز آ رہے ہیں یا آپ کے نیشنل سرویز آ رہے ہیں، آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے سروے آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کوئی 70%، کوئی 80%، کوئی 90%، یہ فلکچویٹ کر رہا ہے 77% سے لے کر 90% کے درمیان مختلف ایریاز میں۔ اگر آج ساری پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پھر یا تو نیا آئین ری رائٹ کرنا پڑے گا کہ جس کے اندر کسی ادارے کی یا کسی کی شخصیت کی اجازت نامہ ہوگا تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا سیاست میں، ورنہ نہیں ہوگا۔ آئین تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا بھائی، آئین سمپل یہ بات کہتا ہے کہ جس کے ساتھ پبلک ہوگی جمہور کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا، یہ تو ہے آئین کا تقاضا۔ اگر ہم نے آئین کو نہیں ماننا
تو پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. سر تحریک انصاف پاپولر ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گراؤنڈ پہ تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے اپنے حلقوں میں جو دیہی علاقے ہے. تو تحریک انصاف نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر کنونشن جلد سے جلوس وغیرہ نکلیں گے؟ دیکھیں تقریباً 65% میرے حلقے میں وہ ہے، یا 60% آپ تصور کر لیں دیہات ہے. میں ہر دیہات کے حلقے میں اب آلموسٹ میں کوئی 70% دیہات کور کر چکا ہوں. اور میں ہر رات میں کچھ 12:30 بجے وہاں کنونشن سے فارغ ہو کر آیا. آپ اگر وہ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ وہاں جذبہ لوگوں کا دیکھ لیں. میں نے ٹائم ان کو دیا تھا 9 بجے کا، لیکن درمیان میں ایک جنازے میں جانا پڑا، پھر لیٹ ہوتے ہوتے ایک اور جگہ سے میں وہاں 11:30 بجے پہنچا. اور لوگوں کا جذبہ میں آپ کو بتاؤں اس قدر ہے، لوگ شدید ٹھنڈ میں تکلیف میں وہ برداشت کر رہے ہیں. عمران خان کی خاطر، ایک کاز کی خاطر، اس کو جہاد سمجھ کے. وہ لوگوں کی یہ رائے ہے، ہماری تو ہے ہی ہے، لوگوں کی یہ رائے ہے یا تو ہم ہمیشہ کے لیے غلامی میں چلے جائیں گے یا ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے مافیا سے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ قوم کے ہاتھ میں ہے. اس لیے لوگ بالکل نکل رہے ہیں، ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہے، آئین اور قانون ہمارے ساتھ ہے. لیکن جو چند اشخاص یا چند شخصیات اگر ہمیں تسلیم نہیں کر رہی تو یہ ان کو سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آپ غیر آئینی کام کریں گے تو نہ تاریخ آپ کو معاف کرے گی، نہ قانون معاف کرے گا، نہ آئین آپ کو معاف کرے گا. سر شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، آپ لوگوں کو خدشہ ہے کہ آپ لوگوں کے امیدوار بھی اٹھا لیے جائیں گے، گرفتار کر دیے جائیں گے اگر وہ گراؤنڈ میں نکلیں گے تو؟ دیکھیں کتنی گرفتاریاں ہوئیں، ایون پروپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے، جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے. وہ ہماری خواتین 9 مہینے سے 8 مہینے سے وہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، 16 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہیں، نہیں ریلیز کرتے. اور اس کے بعد بھی جو تشدد کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. اس سب کچھ کے باوجود بھی انشاءاللہ ہمارے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہمیں کہتے تھے نا کہ آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ہونا. میں ان کو تمام ٹاک شوز میں اور میڈیا میں کہا کرتا تھا ہمارے پاس ہر حلقے میں 14 کینڈیڈیٹ ہوں گے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو ہم نے ٹکٹ دینی ہے. اور الحمدللہ وقت نے ثابت کیا، آپ نے دیکھا. اور اس کے ساتھ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جب الیکشن آئیں گے آپ کو پبلک کا ان کا پتہ چلے گا، اوپینین کا. آپ جائیں، آپ اوپینین میکر ہیں، یہاں آپ کو 50 بندہ کھڑا ہوگا، آپ ان سے اوپینین لے لیں. آپ اوپینین لیتے ہیں نا، آپ پبلک کا پلس جانتے ہیں. پبلک کا پلس آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلام ہے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کو، جنہوں نے عمران خان کی کاز کو زندہ رکھا ہے. ورنہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جتنا کمپرومائز تھا شاید کچھ اور سچویشن ہو چکی ہوتی. لیکن آپ لوگوں نے ایک بندوں کی آواز جو ہے وہ پہنچائی اور لوگوں تک ٹرو سینس میں پکچر پیش کی. آج پوری عوام ایک آس اور امید لے کے کھڑی ہے کہ انشاءاللہ ہم جمہور کا جو فیصلہ ہے وہ مانا جائے گا اور ہم اپنا جو مہر لگائیں گے ہر ایک کے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ نہیں قوم کے ساتھ ہو گیا. جو ہمارا نشان تھا وہ چھین لیا گیا. پارٹی رجسٹرڈ ہے، پارٹی موجود ہے، انتخابی نشان نہیں ہے، اور وہ 5 سال کے لیے پریکٹیکلی بین کر دیا. یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوتا. آپ نے ایک جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر کر دیا اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی تشریح کیے بغیر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سبارڈینیٹ کر دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟